अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुहेल खान अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर है। उम्मीद है आप जहां भी हैं खुश और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, 26वीं आइनी तरमीम के बाद चूँकि हुकूमत ने पाकिस्तान की अदलिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में लिया हुआ है और अब इस अदलिया की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्या हैसियत है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे की क्या हैसियत है, अब क्या होगा, क्या नहीं होने जा रहा है। आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन गया है और जो चौथे नंबर पर जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उसको सरबराह बना दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट किस करवट जा रही है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, आवाम का क्या होगा, हुसूल इंसाफ का क्या होगा, ये आज हमने डिस्कस करना है। इस वक्त मेरे साथ बहुत ही सीनियर वकील, मेरे बड़े अच्छे दोस्त सुहेल महमूद साहब साबिक एडिशनल अटार्नी जनरल भी रहे हैं और इनका जब एडिशनल अटार्नी जनरल थे तो जाहिर है जब हुकूमत की तरफ से जो भी केसेस होते हैं वो उसमें पेश होते थे, बड़े दलाइल होते थे इनके, बहुत सारे केसों में इनके पीएलडीज में, उनके केसों में इनका जिक्र है बाकायदा। तो आज हम तफसील से इनके साथ बात करेंगे। सुहेल महमूद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। शुक्रिया, काफ़ी अरसे बाद मिले हैं। सही कह रहे हैं आप, शुक्रिया बल्कि आपका बहुत बहुत कि आप आए मेरे पास इधर यहाँ पे। सुहेल भाई, ये अगर हम नाजरीन को बताएं कि क्योंकि अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रही 26वीं आइनी तरमीम के बाद, क्योंकि सारे इख्तियारात तो हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। चीफ जस्टिस की तैनाती हो या बेंचेस की तश्कील हो, जजेस की तैनाती हो, जजेस के बेंचों में बैठाना, और अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का सरबराह बना दिया गया है। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि अब इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत है, इसका स्टेटस क्या है, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस के ओहदे का? ठीक है ना, मेरे हिसाब से तो जो ये 26वीं आइनी तरमीम हुई है ना, ये तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें ट्राइकोमेट्री ऑफ द पावर का जिक्र किया गया है, तो ये जो 26वीं आइनी तरमीम करके इसमें एग्जेक्टिव को डायरेक्ट मुदाखलत की इजाज़त दे दी हुई है कि वो इसमें मुदाखलत करे। ठीक है, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, वो इससे मेरे हिसाब से मतलब है कि वो इससे डैमेज हुआ है। ठीक है, अब हर चीज़ के अंदर इसमें आपका जो है उसकी इंटरफेरेंस रहेगी आपकी जो सी है ये एग्जेक्टिव। और जहाँ तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ताल्लुक है, मतलब कि उसकी भी पोजीशन इस वक्त इस आईनी तरमीम के आने के बाद थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि वो नहीं रही है जो कि उसकी पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब जो सा है जो मेन जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं वो तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास चले जाएंगे, जिसके सरबराह उनको जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को बनाया गया है, और वो जो 7 मेंबर बेंच है उन्होंने उसको बनाया अंदर 26 अमेंडमेंट। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं मतलब उनकी तो इस वक्त जो भी है मतलब पावर्स उनकी वो है काफ़ी कर्टेल हो गई हैं, वो चीज़ नहीं रही है जो पहले चीफ जस्टिस के पास पावर हुआ करती थी। तो चीफ जस्टिस साहब तो अब आप नहीं समझते कि वो जिस तरह वो ब्रिटिश मोनार्क होता है, हीरिन बट डजंट रूल, और अब तो उनके पास आम जो केसेस होंगे, कोई बेल के केसेस होंगे, कोई और फैमिली मैटर के केस होंगे, इसी तरह के केसेस को वो देखेंगे। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट था, जो मेन पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस साहब से ले लिया गया। ठीक है, अब जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उन चीज़ों को शायद ना देख सकें, वो सब के सब जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का किरदार था वो सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास चला गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने चला गया तो अब ये जो बेंच बनाया गया है सुहेल साहब, आप नहीं समझते कि जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक्सपर्ट हैं, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह हो गया, जस्टिस मुनीब अख्तर हो गया, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया? बिल्कुल, मेरे हिसाब से उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए था। एक तो वो सीनियर्स भी थे हमारे, और सेकेंडली कि उनकी मंसूर अली शाह साहब हो गए या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हो गए, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ग्रिप है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन पे बहुत ग्रिप है। इवन कि जब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हाई कोर्ट में हुआ करते थे
تو وہاں پہ سے بھی جو ان کے ڈیسیجن ہمارے پاس اوپر سپریم کورٹ میں چیلنج ہونے آئے کرتے تھے کانسٹیٹیوشنل سائڈ پہ اسپیشلی، تو واقعی وہ بڑے بہترین ڈیسیجن ہوتے تھے، پتہ لگتے تھے. اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں آ کے یہ تو مزید پالش ہو گئی. اس پر میرا خیال سے مطلب یہ جو 2-3 ججز ہمارے ہیں یہ کنسٹیٹیوشنل سائڈ کی بہت بڑا ایسیٹ ہے ہمارا. اور اس طرح یہ ایسیٹ جو ہے نا کہ یہ میرے حساب سے مطلب ایسیٹ تمہارا یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ضائع ہوئے گا ہمارے ایسیٹ. اب یہ کنسٹیٹیوشنل مائنڈ جو ہیں کنسٹیٹیوشنل ایشوز کے اندر ان کو اگر نہیں بٹھائے گا. تو جو گورنمنٹ جو چاہ رہی تھی، یعنی 12 جولائی کے فیصلے کے بعد یہ ہوئے نا، جب مخصوص نشستوں کے حوالے سے فل کورٹ نے 13 رکنی بینچ میں سے سینئر جو ہے 8 جج صاحبان نے مشترک اکثریتی فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد یہ سارا چیز ہوگی اور گورنمنٹ نے پھر ترامیم کی. اور اس کی وجہ سے اور پھر جو خاص طور پر 2 جج صاحبان تھے، جسٹس امین الدین، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان کا شروع سے وہی تھا. تو اب یہ تو جو ترامیم ہو گئی ہے تو ان کا مقصد تو پورا ہو گیا. دیکھیں جی، جہاں تک ترامیم کا تعلق ہے یہ پارلیمنٹ کا ہی پریروگیٹو ہے کہ وہ مطلب ترامیم کرے. لیکن کوئی بھی ترامیم جو سی ہیں وہ جو بیسک اسٹرکچر آف دا کنسٹیٹیوشن ہے اس کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ کہ اس پارلیمنٹ کے پاس پاور ہے کہ وہ جو اس قسم کی مطلب ہے، لیکن اس کے پاور کے اوپر تھوڑی سی امپلائڈ ریسٹرکشنس بھی ہیں. وہ امپلائڈ ریسٹرکشنز یہ ہیں کہ جی کہ وہ بیسک اسٹرکچر آف دا کنسٹیٹیوشن ہے اس کو چینج نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس کی بڑی اچھی مثال ہے بیسک اسٹرکچر آف کنسٹیٹیوشن کی. اگر کیا نام ہے اس کا پارلیمنٹ اپنی اس کی جو امینڈمنٹ کی پاور ہے اس کی کنسٹیٹیوشن کی اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے کل ڈکلیئر کر دے کہ کیا پارلیمنٹ یہ لائف ٹائم یہی ممبر رہیں گے. یہ مولانا فضل الرحمان نے فلور آف دی ہاؤس بھی کہا تھا. تو یہ چیزیں جو سی ہیں نا، یہ چیزیں دیکھنے والی تھی. اسی طرح جو نے میری مطلب ویو کے اندر اس میں انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کو بہت بری طرح ڈیمیج کیا. اچھا، اب آتے ہیں بہت ہی اہم اور بنیادی سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ یہ آئینی ترامیم کو تقریباً 8-9 درخواست گزاروں نے چیلنج کیا. یعنی پوری پاکستان کے جتنے بھی بار ایسوسیشنز ہیں، بار کونسلز ہیں، پرائیویٹ کونسلز نے، پرائیویٹ لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. خاص طور پر بلوچستان ہائی کورٹ بار نے کیا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے کیا ہے، اور منیر ملک صاحب نے کیا ہوا ہے. آج جو محسن داوڑ صاحب ہیں اور جو سابق جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے حاج مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے بھی اس کو چیلنج کیا ہے. اب بنیادی سوال یہ ہے سہیل صاحب کہ یہ جو انہوں نے اس آئینی ترامیم کو چیلنج کیا ہے کہ جناب جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بھی یہ استدعا ہے کہ یہ بیسٹ اسٹرکچر کے خلاف ہے، ہیومن رائٹ کے خلاف ہے، فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف ہے، ٹرائکاٹمی آف پاورز اس کے خلاف ہے، اور ڈائریکٹ حکومت عدلیہ پر ایک حملہ ہے، اس میں انٹرفیئرنس ہے. اور ان کا یہ تمام سارے یہ پلیز تقریباً 8-9 درخواستیں ہیں. تو سہیل صاحب، یہ جو جتنے بھی درخواست گزار ہیں اور جن کے وکیل ہیں، ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ کیا ارگو کریں گے بینچ کے سامنے؟ دیکھیں جی، میرے تو حساب سے اس کے اندر جو کنسٹیٹیوشن بینچ ہے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بنا دیا. لیکن کنسٹیٹیوشن بینچ کو بنانے سے پہلے اس کی کنسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کی لیگلٹی کو دیکھنا چاہیے تھا. اور اس میں بیٹر کورس آف ایکشن یہ تھا کہ فل کورٹ بیٹھتی، فل کورٹ بیٹھنے کے بعد اس کو دیکھتی کہ جی کہ آیا کہ یہ کہیں بیسک اسٹرکچر آف دا کنسٹیٹیوشن یا ادر کنسٹیٹیوشنل پروویژن سے الٹرا وائلنس تو نہیں. ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے بعد اگر وہ اس کو کہتے کہ یہ مطلب صحیح ہوئی ہے، اس کو یہ سسٹین کرتی، تو پھر وہ بے شک کنسٹیٹیوشنل بینچز بھی بناتے جو کچھ مرضی کرتے. لیکن مناسب یہی تھا کہ وہ پہلے اس کا فیصلہ کرتے، فل کورٹ بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرتی کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا، پھر اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا. کیونکہ یہ ویسے بھی جو یہ سبجوڈیس ہی تھا کورٹ کے اندر، سبجوڈیس میٹر کے اندر اس کو عمل کیا گیا، اس کے اوپر جو مناسب نہیں تھا. کیونکہ اور آپ کی بات دوبارہ میں بات کر رہا ہوں، جسٹس سعید منصور علی شاہ جو کہ سینئر ترین جج ہے، جن کو نظر انداز کیا گیا، ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا، انہوں نے تو یہ چیف جسٹس سے استدعا کی ہے کہ جناب پہلے اس کے لیے فل کورٹ بنایا جائے تاکہ اس کی کانسٹیٹیوشن لیگیلٹی، اس کی ویلیڈیٹی کو اس ایگزامن کرے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہیل صاحب، یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر، ان کا کیا فیوچر ہے؟ یہ اسٹیٹس بات یہ ہے کہ ان کی بات ہی بھی نہیں، ان کی بات ہی. لیکن ہمارے جو بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے 17 کے 17 ججز، وہ بہت محترم ہیں، سارے کے سارے ہمارے بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن جب ایک پرنسپل طے کر دیا گیا تھا الجہاد ٹرسٹ کے اندر، ونس فار آل ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس کو چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کے اندر ختم کر دیا گیا تھا. انہوں نے امینڈ کر کے اس کے اندر کلاس پرووائڈ کر دی کہ جو بھی سینئر تھا، چاہے وہ 2 دن کے لیے آئے، چاہے وہ 10 دن کے لیے آئے، سینئر موسٹ جج کو چیف جسٹس بننا تھا.
تو ان سب چیزوں کا میرے حساب سے پہلے فیصلہ ہونا چاہیے تھا، پھر اس کے اوپر عمل اسٹارٹ ہونا چاہیے. اچھا، جو اب یہ کانسٹیٹیوشن بینچ یہ سنے گا تو یہ اس کو تو ظاہر ہے امکان ہے کہ بس اس کو سیٹیسفائڈ کر دیں، اس کو ڈسمس کر دیں گے، خارج کر دیں گے اس درخواست. لیکن اب ہم کچھ اس کا پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ کیا فیصلہ کریں گے. سننے ہیئرنگ اسٹارٹ ہوگی تو پھر اس کو دیکھتے ہیں. لیکن بہتر یہ تھا کہ فل کورٹ اس کو سنتے. اور دوسرا یہ جو آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے، چیف جسٹس صاحب ہی اس کو ہیڈ، کیونکہ ظاہر ہے وہ کانسٹیٹیوشن طور پر اس کے ہیڈ ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، ساتھ میں جسٹس منصور شاہ ہے، منیب اختر صاحب ہیں. اچھا، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے بڑے کمپلینٹس آئے ہیں. سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی آئی ہوئی ہے، خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اور ان کے اور ممبران کے خلاف آئی ہوئی ہے، جسٹس امین الدین خان کے خلاف آئی ہوئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو مین مینڈیٹ ہے، آج اجلاس ہونے جا رہا ہے، تو کیا جو وہ کمپلینٹس فائل کی گئی ہیں ان کو ایگزامن کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل ایگزامن کرنا چاہیے، اور جو بھی میرٹ سے اس کا فیصلہ بنتا ہے اس کو فیصلہ کر کے ڈیسائیڈ کر کے اس کو ڈسپوز آف کر دیں، انسٹیڈ کہ اس کو رکھے اور میٹر اس کو لنگر آن کریں اور لوگوں کو اننیسیسری کرٹیسزم کی اجازت دیں. اگر اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے تو ونس فار آل یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. اچھا، آخری سوال جو بڑا اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ 12 جولائی کو سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اس میں ڈیسیجن بھی آ گیا. اب وہ صرف امپلیمنٹیشن سٹیج پر، یعنی عمل درآمد کے سٹیج پہ ہے. ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس پر عمل درآمد کیا. تو اس کے خلاف گورنمنٹ نے ریویو پٹیشن بھی فائل کی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ تو پہلے اس کے امپلیمنٹیشن کا پروسیس پورا ہوگا یا بعد میں جو ہے اس کی ریویو درخواست سنی جائے گی؟ دیکھیں جی، ریویو کے اندر کوئی بات نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن پہلے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے انلیس انٹل ریویو جو بینچ اس ریویو پٹیشن کو سن رہا ہے وہ اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرتا ہے. اگر وہ سسپینڈ کر دیتا ہے تو پھر امپلیمنٹیشن اس رک جانی چاہیے. نہیں سسپینڈ کرتا تو ججمنٹ کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. ان حالات میں جو 8 جج صاحبان ہیں اب وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تمام 8 جج صاحبان جنہوں نے اکثریتی فیصلہ دیا تھا اور جن کو ابھی نظر انداز بھی کیا جا رہا ہے، اس کانسٹیٹیوشن بینچ میں ان کو نہیں بٹھایا گیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ان کا پیروگریٹو ہے، جو کچھ وہ چاہیں ان کے پاس پاورز ہیں وہ لے سکتے ہیں. وہ سو موٹو کنٹمپٹ بھی نوٹس ایشو کر سکتے ہیں دیکھ کے، مطلب امپلیمنٹیشن کے لیے جو ان کے پاس واسٹ پاورز اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کروانے. لیکن ابھی تو جسٹس منصور شاہ صاحب نے باقاعدہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق منیب اختر انہوں نے باقاعدہ کیا تھا اور کہ اس کو 5 نومبر کو لگایا جائے، نہیں لگایا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ اسی ہفتے لگایا جائے اور وہ بھی نہیں لگایا گیا. آج جمعے کا آخری دن ہے. دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس کو پہلے ڈسپوز آف ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد فردر چیز چلنی چاہیے. بہت شکریہ سہیل محمود صاحب.